قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کی آیت شریفہ، سورہ فرقان کی آیت شریفہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر بطور شکایت اور شکوہ کے فرمائیں گے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور، چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ اس میری امت نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، اس میری امت نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا، اس میری امت نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا۔ کسی گناہ کے بارے میں نہیں گنوائیں گے نام لے کر، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ امت ہے، میری یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو ایک ایسی چیز بنا دیا جو چھوڑی ہوئی چیز ہے، کوئی تعلق نہیں۔ بدقسمتی سے اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جو اپنے آپ کو دنیا دار بے دین سمجھتے ہیں، اس طبقے کی بات کرتا ہوں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں۔ کبھی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنا قرآن ہم روز پڑھتے ہیں، کتنی توفیق ملتی ہے، کتنا قرآن ہم نے سال میں ختم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ جس نے کم سے کم سال میں 2 دفعہ قرآن نہیں پڑھا اس نے قرآن کی حق تلفی کی۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کے پاس ہر فضول کام کے لیے وقت ہے، بیہودہ چیزوں کے لیے وقت ہے، خوش گپیوں کے لیے وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے، بک بک کرنے کے لیے وقت ہے، غیبتیں کرنے کے لیے وقت ہے، بہت ساری فضولیات سننے اور سنانے کے لیے وقت ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جی میں کیسٹ لگائی ہوئی ہے، سن لیتا ہوں سورہ یاسین۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، سننے کی بات بھی، سننے پر بھی اجر ملتا ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ وہ ہمارے جیسا سخت نہیں تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے کہ مجلس میں بیٹھے وہ کیفیت باقی نہیں رہی، گھر گئے کیفیت بدل گئی، اسی وقت شور مچاتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، شور مچاتے ہوئے۔ صدیق اکبر سامنے سے ملے، وہ حنظلہ کیا ہوا؟ حنظلہ منافق ہو گیا۔ او بھائی کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی تو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ کو دیکھا ہے۔ یہی تو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو میری کیفیت تھی وہ نہیں رہی گھر میں پہنچ کر۔ کہا اچھا اس کا نام نفاق ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ جو آپ کے سامنے کیفیت تھی وہ کیفیت نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ویسی کیفیت ہر وقت تھوڑی ہوگی، اس کا نام نفاق نہیں ہے۔ تو صحابہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کو اپنے بارے میں بہت بڑا سمجھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم تو بعض چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، وَكُنَّا نَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرو۔ یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ دلوں کو نرم کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ دل جتنے نرم ہوں گے، دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی پیدا ہو، دوسروں کی بھلائی پیدا ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا پیدا ہو، دلوں کے اندر سے حسد نکل جائے، دلوں کے اندر سے بغض نکل جائے، دلوں کے اندر سے کینہ نکل جائے، دلوں کے اندر سے لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان نکل جائیں، ہم ایسا ہمارے دلوں کو بنا لیں کہ ہمیں قبر سامنے نظر آئے، ہمیں پل صراط سامنے نظر آئے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ جمعے سے پہلے ہمارے اوپر وہ وقت آ جائے، ہم نے سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے سب نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ وہ فیصلے ہیں جو اٹل ہیں، کسی نے نہیں بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا۔ مالدار نے بھی مرنا ہے، وزیر نے بھی مرنا ہے، بادشاہ نے بھی مرنا ہے، نیک نے بھی مرنا ہے، بد نے بھی مرنا ہے، نہیں بچیں گے قبر سے۔
ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، قبر صبح کو بھی شام کو بھی آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یہاں صرف اعمال کام آتے ہیں، یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، یہاں تمہاری حیثیتیں نہیں پوچھی جائیں گی، چودھری صاحب ہو کہ غریب آدمی ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے جتنے لوگ، زمین کہتی ہے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو مجھے لگتا تھا۔ نیک آدمی کو کہتی ہے جتنے بندے چلتے تھے سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا۔ اور بھائی یہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں، ہمارے دل اتنے نرم ہو جائیں کہ ہمارے سامنے آخرت آئے، ہمارے سامنے ہم اپنی موت آئے، ہمارے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر آئے، وہ حشر کا منظر سامنے آئے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دلوں کا نرم کرنا، دلوں کی سختی ایک بیماری ہے اور اس کو نرم کرنے کی کوشش اور محنت ہم سب نے کرنی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ہے اور تمہارے دلوں کی جو بیماری ہیں اس کا علاج بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کو سمجھنا، قرآن پاک کن چیزوں سے روکتا ہے ان سے بچنا، قرآن پاک کون سے واقعات بیان کرتا ہے اس کو سمجھنا، کس وجہ سے قوم نوح تباہ ہو گئی اس کو سامنے رکھنا، قوم لوط پر عذاب کیوں آیا تھا اس کو سوچنا، قوم صالح قوم عاد کیوں ختم کر دی گئی، بڑے طاقتور تھے، ان چیزوں کو سوچنا۔ یہ قرآن پاک اس طریقے سے پڑھنا اور اس کو سوچنا یہ ہماری سب کی بحیثیت مسلمان ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔